قرآن پاک فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر سیرۃ الجنان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے یہاں بیان فرمایا گیا بکثرت احکام شرع کی بنا قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ ان میں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں 3 متصل ہیں، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک جدا ہے جس کو کہتے ہیں رجب المرجب۔ رجب شریف، محرم شریف، ذوالحجہ شریف، ذوالقعدہ شریف۔ اچھا، ذوالقعدۃ الحرام اتنے مشکل الفاظ ہم سے بولے بھی نہیں جاتے، اس لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آسانی پیدا کرو، آسان الفاظ بولا کرو تاکہ لوگوں کی زبان پر آ جائے۔ ذوالقعدۃ الحرام، اب سوچ میں پڑ جائے کیا پڑھنا کہ عین پیدا کہ کاف پہلے۔ بہرحال پیارے محترم اسلامی، دیکھیں ہماری جتنے بھی ایونٹس ہیں نا، دینی جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ چاند کے لحاظ سے ہیں، اسلامی طریقوں کے حساب سے۔ رمضان کب آتا ہے؟ جب رمضان آئے گا تبھی رمضان آئے گا، ٹھیک ہے۔ عید کب آتی ہے؟ رمضان کے بعد آتی ہے۔ بقرہ عید کب آتی ہے؟ حج کے بعد آتی ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی ہیں اسلامی ایونٹس جو ہیں وہ قمری حساب سے، چاند کے حساب سے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں جو ایک رجب ہے، عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے، ان میں قتل و غارت جو ہے وہ حرام جانتے تھے رجب کے مہینے میں، اور یہ 3 اس سے متصل جو مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے تعظیم کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے کے لیے اور حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے ہیں، یہ 3 مہینے۔ ذالک الدین القیمہ، یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا اور صحیح حساب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ وہی سیدھا دین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا دین تھا، اور اہل عرب ان دونوں سے اس حکم کے وارث ہوئے۔ اور فرمایا اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو، آپس میں متحد ہو جائیں اور مشرکین سے جنگ کرو جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ آلے دوالے ہر ایک نے بلا لیتے ہیں، عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر مسلمان کو مارتے ہیں۔ اب مسلمان یہاں پر بد نصیبی سے، بد قسمتی سے یوں کہہ لیں کہ مسلمان اتحاد میں آتا ہی نہیں ہے، متحد ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان جب متحد ہو گیا نا، جب ہو جائے متحد تو ان کو جو ہے نا دندان شکن جواب دے دیتا ہے، لیکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہو جائے تو اللہ کرے ہم متحد ہو جائیں، آمین۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو، اور اے اللہ عز و جل کے بندو اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد اور متفق ہو جاؤ۔ بیشتر مفسرین اکرام کے نزدیک اس آیہ مبارکہ سے حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا اس کے علاوہ ہر مہینے میں مشرکین سے جنگ جاری رہے گی۔ ہمارا مسلمان جو ہے جہاد سے دور ہو گیا، وگرنہ ہمیں قرآن پاک نے واضح طور پہ فرمایا، دیکھیں مسلمان جہاں پر پریشان ہے اپنے اس مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کا مطلب ہے اس کو مسلمانوں کو رہائی دینا، مسلمانوں کو سیف کرنا۔ اب ظاہری بات ہے جو بیچ میں جو خاردار جھاڑیاں ہیں ان کو تو سائڈ پہ کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو یہ جو ہے نا خاردار جھاڑیاں جو مشرکین ہیں، ہاں جی یہ مشرکین ہیں، خاردار جھاڑیاں جو ہیں
اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے مدد و تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی۔ اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں پر کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہی۔ ہر میدان میں مسلمان اگر تھوڑے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، تھوڑے متحد ہو جائیں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس وقت جو ہمارا فی زمانہ یہ جو دور جا رہا ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ جو ہے نا اس وقت مفاد پرستی ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہے رکھا ہوا ہم نے، کوئی نہ کوئی مفاد ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم دشمنوں کے ساتھ کٹ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم وہ کہتے ہیں نا آنکھ کھاتی ہے تو آنکھ شرماتی ہے۔ یہ قرضہ لے لے کے کھائی جا رہے ہیں، کیا لڑیں گے؟ حضرت صاحب میں آپ سے قرض مانگ لوں، میں آپ کے آگے بول ہی نہیں سکوں گا۔ میں اگر آپ کے، اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک میں ہمیں علماء حق کا اہل سنت کو جو ہے فرمایا کہ کسی مالدار کے دروازے پر نہ جائے، اللہ کے تبلیغ کے لیے جائے، اصلاح کے لیے جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کی دعوتیں نہ اڑانے جائے، اس کے دروازے پر آمد و رفت نہ رکھے۔ ہمارے غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے سب سے یہ کیا نام ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک نواب آ گیا نا، انہوں نے کہا حضور ہماری شان میں کچھ لکھ دو، کرو مدح اہل دور رضا، اعلیٰ لکھتے ہیں نا، آپ نے پہلے جو شروع کیا نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ سمجھے شاید میرے لیے بول رہے ہیں، وہ سمجھے شاید میرے لیے بول رہے ہیں، کمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے دچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ پھر آخر میں کیا آپ لکھتے ہیں، کرو مدح اہل دول رضا، کہ دولت بندوں کی میں مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف جو ہے ایسے نہیں جایا کرتے تھے، عمراء کے دروازے پر، امیروں کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، پرہیز کرتے تھے وہ۔ حضور غوث الورا کی بارگاہ میں بادشاہ آ گیا نا، حضور یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ لے کر آیا ہوں، آپ نے اس کو نچوڑا، آپ نے اس کو نچوڑا، اتنا نچوڑا کہ خون نکلنے لگ گیا، فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف غالب نہ ہوتا تو یہ خون تیرے محل تک جاتا، لوگوں کے خون چوس کر تو ہمارے پاس لے کر آتا ہے، لے جا اپنی دنیا کی دولت، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو لوگ کامیاب تھے یار، ایسے تو نہیں آج ان کے مزارات جو ہیں جگمگا رہے ہیں یار، کوئی وجہ تو ہے یار، ہمیں ان وجوہات کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا ہے کہ یار یہ اللہ والوں نے کس طرح کام کیے ہیں، کس طرح محنت سے اور لگن کے ساتھ کام کیا انہوں نے یار۔ قرآن فرماتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، ہر حال میں لڑو ان کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہوا ایسی جانتے جانتے انہوں تنگ کریے نا، یہ تنگ کرنا منع کیا گیا ہے، اگر وہ تمہارے خلاف ہے جہاد کرو، تنگ نہیں کرنا، جی ہاں ایسے نہیں تنگ کرنا۔ یہ جو ہم پر ایک یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ ہنود و یہود، یہ کہتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہے، نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کافروں کو مار دو، اور مارو ضرور کسی طریقے سے مارو، یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہی ان کے ساتھ یوں کر لو، لیکن کرنے کب؟ جب جہاد ہو۔ ہمیں قرآن پاک نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے تو کہاں تنگ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے محلے میں رہتا تو آپ اس کو تنگ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، یہاں پر جو ہے نا دیکھیں مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء اور غدار پیدا ہو گئے۔ یہ کنہوں نے پیدا کیا؟ یہ یہودیوں نے، جی ہاں یہ یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے علماء کرام پیدا کیے۔ یہ علماء سو تھے علماء لیکن سو تھے، یہ کون تھے غیر مسلم، ان کو عالم شو کیا، ان کو حافظ شو کیا، ان کو قاری شو کیا انہوں نے،
اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے اندر ان کو اتارا. جی کون ہے آپ؟ ہم تو جناب ہم بس مسلمان ہیں. بس بھائی مسلمان ہیں. مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں, میں مثال کے طور ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں, بچوں کی شادی کرتے ہیں, ایسا کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے؟ کی ذات ہے تہاڈی, کیڑا قبیلہ تہاڈا, خاندان کیڑا جے, پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ یا ایویں چک کے اپنی بیٹی دا تے اپنے رشتہ کر دینے ہیں؟ نہیں, ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, کیڑی ذات دے نال تعلق رکھدا جے. ان نسلیں وہ عادتیں نسلوں کو پتہ دیتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا جاتے, ٹھیک ہے نا, اور ہر ایک کو اپنایا بھی نہیں جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اندر بھی تو اس چیز کو دیکھیں. بھائی تو مولوی ہے کون سا ہے اور کس کا پیروکار ہے؟ تو نہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے, ہم غیر مقلد ہیں جی, ہم تو نہیں ہم تو مانتے ہیں, ہم تو تفرقہ ڈالتے نہیں. اور سب سے بڑا تفرقہ یہی ہے, جب تو کہتے کہ میں ہوں ہی کوئی نہیں, تو سب سے بڑا تفرقہ تو نے ڈال دیا. یہ کیا جواب ہوا کہ جناب ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تفرقہ نہیں ڈالتے, ہم جناب ہم وہ فرقہ واریت کے خلاف ہیں. تو کیسے خلاف ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہونے میری امت میں, تو کیسے ختم کرنے آ گیا بھائی؟ تو کہاں سے آ گیا؟ حضرت صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, سارے جہنمی. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, سارے جہنمی ہوں گے. کیا فرمایا؟ ایک جنتی ہے, سب اچھا نہیں ہے. نہ کھوتا گھوڑا ہی کوئی پا نہ بھائی جی, ایک اچھا ہے. وہ کون سا اچھا ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقوں پر عمل کرے. یہ حدیث مبارکہ, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, باب الفتن پڑھیں آپ. ہم جو کہتے ہیں جناب سب ٹھیک ہے جی, سب ٹھیک ہے, کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر سب ٹھیک ہوتے تو قرآن کیوں کہتا قل یا ایھا الکافرون؟ سورہ منافقون کیوں نازل ہوتی؟ سورہ کافرون کیوں نازل ہوتی؟ اگر سب اچھا ہی ہوتا نا, اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر تو کون ہے جو اس بات کو جانتا ہے؟ جب اللہ نے تفریق کر دیے, یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں. ایک عام انسان, میں ایک مثال دینے لگا ہوں دنیاوی طور پر, ایک عام انسان اور ایک عالم برابر ہے؟ قرآن کے تو برابر ہی نہیں. ایک عام انسان اور ایک عالم میں برابری ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. تو پھر جناب یہ تمام فرقوں میں برابری کیسے آ گئی؟ نہ ایک ہی فرقہ, وہ ہے سواد اعظم. سواد اعظم اہل سنت و جماعت, یہ صحابہ کرام سے ہی شروع ہوئے ہیں. ان کی تاریخ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے. نہ. داتا حضور کب سے ہیں؟ کتنا سال ہو گئے ان کو یہاں پر؟ 1000 سال. ٹھیک ہے, اس سے پیچھے چلے جائیں. مولا علی شیر خدا 1450 سال ہو گئے, یہ انہی کی اولاد سے ہیں. الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت وہیں سے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہم اس کو مانتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہے. یہ کون ہے؟ نہیں یہ کون ہے؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے سید سجاد عابد بیمار جو کربلا میں بیمار تھے. آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت اس کو مانتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہے. اور الحمدللہ ہمارا تو امتیاز ہے, ہم نعت پڑھنی شروع کرتے ہیں, پہلے نعت پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں, اذان پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں, اذان ختم کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں, جنازے میں جائیں درود شریف پڑھتے ہیں, نماز پڑھنی شروع کریں درود شریف پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارا ورد یہ ہے ذکر و درود. ہمارے بڑے کہتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, اللہ کا ذکر بھی رہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی ہر وقت رہے. کیوں نہ رہے؟ کیونکہ 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر 70,000 صبح آتے ہیں فرشتے, 70,000 مرتبہ رات کو آتے ہیں. جو صبح ہے وہ رات کو نہیں, جو رات میں وہ صبح نہیں ہے. اور یہ کب سے سلسلہ جاری ہے؟ 1450 سال گزر گئے. 1450 سال لگا لو, چلو 1400 کو آپ ضرب دیں 14,000 سے روزانہ ہے تو کمپیوٹر کم کرنے والا سب مک گیا. ہم وہ ہیں اہل سنت و جماعت, مسلک اعلی حضرت. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں ہم, کیوں نہ بولیں؟ کیونکہ اہل حق ہی یہی لوگ ہیں. بتائیں کبھی آپ نے سنا اہل سنت و جماعت نے اللہ کی گستاخی کی ہو؟ ہے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت؟ کرتے نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا؟ الحمدللہ نہیں کرتے ہم. اللہ کے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں.
اللہ کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. جیسے ہمارا رب ہمارا پروردگار پالنہار ہے ہی کوئی نہیں. باقی سب حادث، سب فنا ہونے والا، وہ ہمیشہ رہنے والا حی القیوم، وہ ذات ہے. پھر اس کے بعد آگے انبیاء کرام میں ہم سب نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایسے ہی ہے الحمدللہ. کسی نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہم. اچھا، اور ان تمام نبیوں کو جو امام الانبیاء ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ان کی شان قرآن جیسے بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف خدا ان سے بڑا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ. آپ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، قرآن فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نور بنایا، قرآن فرماتا ہے. ہم وہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو کوئی نفی نہیں کرتے جناب یہ نور نہیں ہے، یہ بشر ہیں تو یہ فلاں ہیں تو یہ وہ. ہم کہتے ہیں بشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. اور یہ وہ بشر ہیں، ان جیسا بشر ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ بشر ہیں، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اچھا، پھر آگے آئیں اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے سارے گھرانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کسی کی بدتمیزی کریں گے ہم؟ جدو انہوں نے منی ہے نور، جدو منی انہوں نے اپنا آقا و مولا، تو غلام جی کی مجال کے آقا دے کے تو نہیں چکے نا. صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم تمام جنتی مانتے ہیں، قطعی جنتی مانتے ہیں. آگے آ جائیں صحابہ کرام کے بعد اولیاء کاملین، ہم تمام کا ادب کرتے ہیں. جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں تمام کا ادب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہو جو آج کے الیاس قادری کے پاس آ جائے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کا ہی. اچھا، یہ ہو گیا. پھر آگے آگے یہ عوام ہے، یہ مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کا ادب کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کا ادب کرتے ہیں. ہم نہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو شہزادی کونین ہیں، ان کو کسی نبی سے افضل نہیں مانتے، کیونکہ یہ نبیاں نہیں ہیں، یہ نبیاں نہیں ہیں، کسی نبی سے افضل نہیں مانتے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نبی سے افضل نہیں مانتے ہم. کیوں؟ یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کی شان عرفہ و اعلیٰ پتہ کیوں ہے؟ فاطمہ زہرا ان کا نکاح ہے. ہاں، بس یہی ہے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت جعفر طیار، حضرت وہ بھی تو ان کے چچا زاد بھائی ہیں نا. جتنا ادب ان کا ہے اتنا ادب ان کا بھی ہے، لیکن ان کا ادب اسی لیے زیادہ ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے اپنا مولا کہا ہے. بھائی، اپنا بھائی کا، مولا سے مراد بھائی ہے، مددگار نہیں. مددگار جو تھے نا، جب ابھی یہ چھوٹی عمر میں تھے، حضرت مولا علی شیر خدا، مددگار پہلے حضرت صدیق اکبر ہی ہیں. ہاں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے وثوق سے بات کر رہا ہوں، میں اتھینٹک بات کرنے لگا ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے آپ کے بیٹے نے عرض کی، ابا جان ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، آپ کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر مجھ سے بہادر ہیں، مجھ سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں. جب ہم بھی نہیں تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی تو ان کی ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے لیے. تو پیارے موت یہ ہے، ہم کسی کی بیعت بھی نہیں کرتے الحمدللہ، کسی کی بیعت بھی نہیں کرتے. یہی اہل سنت و جماعت ہیں. یہ کون ہے؟ اسی کے اوپر رہنا ہے. اپنی اولاد کو یہی چیزیں سکھانی جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، یہ جو رجب کا مہینہ، یہ اس لیے مقدس معبر مہینہ اس لیے ہے کہ یہ رمضان کے قریب ہے. ہمیں یہ رمضان کی جو ہے نا تیاری کرواتا ہے. یہ رجب جو ہے، ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے، روزے رکھنا شروع کر دیجئے. کوئی کہے نا کہ جناب یہ روزے رکھنا ہے کہ کہاں کا حکم ہے؟ بتاؤ بھائی، منع کہاں ہے؟ اب بھائی بتاؤ تو صحیح. روزے رکھنا بھی تو منع ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر تجھے باری کے دن آتے تو پھر نہ رکھ.
نہیں سمجھے؟ ابھی تو یہ خاص ایام آتے ہیں تو نہ رکھ بھائی، صرف ان کو منع ہے، اور تو روزے رکھنا کسی کو مسلمان کو منع نہیں کیا، کسی مہینے میں منع نہیں کیا، کسی دن منع نہیں کیا، سوائے 5 دنوں کے، سوائے سال میں 5 دنوں کے علاوہ ہر مسلمان بالغ عاقل بالغ کو روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو منع کرے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا وہ۔ جی ہاں، یاد رکھیں، جو آپ کو کہیں روزے رکھنے کا حکم ہی کہیں نہیں ہے، تو اس سے پوچھو کہ بھائی تجھے کس نے کہا کہ منع ہے؟ تو منع ہے تو بتا دے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو کیوں کھڑا ہو گیا ان کے مقابلے میں؟ سمجھ لگ رہی ہے؟ رجب شعبان رمضان، یہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کس کا مہینہ ہے؟ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ یہ امت کا مہینہ۔ تو یہ مہینے جو اب ٹھنڈے مہینے آ گئے ہیں، ٹھنڈے روزے آ گئے ہیں، تو رکھو یار۔ 12 گھنٹے بھی میرے خیال پورے نہیں بنتے ہوں گے، 12 گھنٹے بھی پورے نہیں بنتے ہوں گے، تو روزے رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، تو رکھنا شروع کریں یار۔ ابھی سے رمضان کا ادب و احترام کرنے کی نیت سے آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھو روزہ جو ہے نا عبادت کا دروازہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ نا دروازہ، یہ اندر داخل عبادت ہم نے کرنی ہے، مسجد میں داخل ہونے تو یہ دروازہ ہے، روزہ اسی طرح عبادت کا دروازہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متصل جو ہے نا رمضان کے، یہ جو ہے نا رجب کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 بجے امیر علیہ السلام مدنی چینل پہ آ جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کا مدنی چینل پہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بڑی برکتیں ہوں گی۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، چھٹی شریف۔ ہو سکے تو اولیاء کاملین کے لیے آپ جو کھانا گھر میں بناتے ہیں اسی کے اوپر علم شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قل شریف پڑھیں، اِسارے ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا۔